أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. سورہ نساء کی آیت 143 اور 144 یہ دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں، ان میں بعض ایسی نمازوں کا ذکر ہے جو خدا کی بارگاہ میں قبولیت نہیں پاتی اور رد کر دی جاتی ہیں. بس قرآن کریم جہاں مقبول نمازوں کا تفصیل سے ذکر فرماتا ہے اور ان کی صفات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وہاں مردود بہت کھول کر بلا شک و شبہ بڑی تفصیل سے بیان فرماتا ہے. ان نمازوں میں سے جو رد کر دی جاتی ہیں، جو فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہیں، جن کے متعلق یہاں تک بھی فرمایا کہ ویل للمصلین، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، یعنی نمازیں رحمت کی بجائے لعنت ڈالتی ہیں اپنے پڑھنے والے پر. ان نمازوں کی تفصیل جہاں جہاں بھی ملتی ہے ان میں دو شرطیں بڑی نمایاں دکھائی دیتی ہیں. یہ آیات جن میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. منافق انسان اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے مگر در حقیقت دھوکہ دے دیتی ہے، اور جس ذریعے سے وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ ذریعہ اس پر الٹ پڑتا ہے.
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ان لوگوں کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان میں فروتنی نہیں پائی جاتی، ان میں جوش اور ارادہ اور ذوق نہیں پایا جاتا۔ یراؤن الناس، وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، ریاکاری کے جذبے کی خاطر نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جہاں تک یاد الہی کا تعلق ہے ان کی نمازیں عملاً یاد الہی سے خالی ہوتی ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، وہ دو باتوں کے درمیان تذبذب میں پڑے رہتے ہیں، یعنی دنیا اور خدا کے مابین۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں نہ وہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ دنیا ہی کے ہوتے ہیں نہ خدا کے ہو جاتے ہیں۔ اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے پھر کوئی حق پانے کی راہ نہیں پائے گا، کوئی راستہ نہیں دیکھے گا جس کے ذریعے وہ ہدایت پا سکے۔ ان آیات میں جن نمازوں کے متعلق بڑا شدید انذار پایا جاتا ہے، جب بعض مومن قرآن کریم کی ان آیات سے گزرتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، اور انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اکثر انسانوں کی نماز میں کسالہ کی حالت تو بہت کثرت کے ساتھ ملتی ہے، خواہ ریا کا پہلو اس میں ہو یا نہ ہو، لیکن ہلاکت کے جن کیڑوں کا ذکر ہے ان میں کسالہ کا کیڑا، یعنی ایسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں کہ وہ کاہلی اور سستی اور غفلت اور بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ تو بڑی کثرت سے عام ملتے ہیں۔ اس لیے کیا ایسی نمازیں انسان کو فائدے کی بجائے نقصان تو نہیں پہنچائیں گی؟ کیا بہتر نہیں ایسی نمازوں سے کہ انسان ان نمازوں کو ترک کر دے اور اس خطرے کی راہ سے گزرے ہی نہ جہاں خود نمازیں انسان پر لعنتیں ڈال رہی ہیں؟ یہ خیال درست نہیں، یہ اندیشہ محض ایک واہمہ ہے، اور امر واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے تعاون کے حالت کے ساتھ باندھ کر ہر جگہ اس مضمون میں ایک ہی قسم کی روش اختیار فرمائی ہے۔ کہیں ایک جگہ بھی محض غفلت کی حالت میں نماز پڑھنے کو وہ گناہ اور وہ جرم قرار نہیں دیا جس کے نتیجے میں نماز انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ خیالات کی یورش کے نتیجے میں کہیں بھی قرآن کریم نے ذکر نہیں فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز لازماً رد کر دی جائے گی اور وہ گناہ کا موجب بنے گی۔ بعض جوڑے مل کر ایک مکمل مضمون بناتے ہیں، اور جہاں جہاں بد نمازوں کا ذکر ہے، مہلک نمازوں کا ذکر ہے، وہاں آپ ریا اور غفلت کا جوڑا اکٹھا پائیں گے۔ یعنی جرم بنانے کے لیے نماز کو ان دو شرائط کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ دوسری آیت جس کی میں نے تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ہلاکت ہو ان لوگوں کی ان نمازیوں پر، لعنت پڑے ان نمازیوں پر، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت اختیار کرتے ہیں، اور پھر بغیر تردد کے، بغیر روک کے، بغیر عطف ڈالے فرمایا الذین ہم یراؤون، یعنی ان غفلت کرنے والے نمازیوں پر لعنت ہو جن میں ریا کا پہلو پایا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ایک اور آیت میں لا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى،
वला युनफ़िक़ून इल्ला वहुम कारिहून। इस पूरी आयत में भी ऐसे नमाजियों का जिक्र है जो रियाकारी की खातिर दिल में ईमान ना रखते हुए भी नमाज़ें अदा करते हैं, और उनमें ये दो सिफ़ात पाई जाती हैं कि वो नमाज़ें गफलत की हालत में अदा करते हैं और खुदा की राह में ख़र्च करने से गुरेज करते हैं और बहुत बोझ महसूस करते हैं। बस पहली बात तो ये ज़हन नशीन करनी चाहिए कि वो मुब्तदी और वो सालिक जो बेख्तियारी की हालत में नमाज के मग़ज़ को नहीं पा सकता, इसकी रूह को नहीं पहुंच सकता, जिसको मालूम नहीं है कि इस राह में कैसे चलना है, जो दयानतदारी से कोशिश तो करता है लेकिन ठोकरें खाता है, गिरता पड़ता है, चाहता है कि महबूब की मंजिल तक पहुंच जाऊं, लेकिन बेख्तियारी और मजबूरी की हालत में रास्ते की ठोकरों का शिकार होता रहता है। ऐसे नमाजी पर कुरान करीम ने कहीं भी लानत नहीं डाली और ऐसी नमाज के मरदूद होने के मुतल्लिक कोई ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि युक़ीमून अस्सलाता की हालत ही बता रही है कि मोमिन की नमाज़ों को ये ख़तरात लाहिक होंगे और हर वक्त अपनी नमाज़ों को खड़ा करने की, इस्तिक़ामत बख्शने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि फिर वो क्या तरीक़ हैं जिनके ज़रिए हम अपनी नमाज़ों को दुरुस्त करें और जिनके ज़रिए हमारी नमाज़ों का क़िबला दुरुस्त हो जाए। इसके लिए नमाज से बाहर हल तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, खुद नमाज के अंदर इन मसाइल का हल मौजूद है। वो शख्स जो नेक नीयती से अल्लाह ताला की जानिब अपनी तवज्जुहात मरकूज़ करनी चाहता है, जो दयानतदारी से कोशिश करता है कि अल्लाह ताला मेरी हाजात और मेरी मुनाजात और मेरी आरजुओं और उमंगों का क़िबला बन जाए, ऐसे शख्स के लिए खुद नमाज में वो निज़ाम मौजूद है जो उसके क़िबले को दुरुस्त करता रहता है और उसका क़िबला दुरुस्त करने में उसका मददगार बनता है। सबसे पहले सबसे अहम बात जो काबिल गौर है वो ये है कि अल्लाह अकबर की इतनी तकरार क्यों हुई और क्यों नमाज के हर मोड़ पर हमें अल्लाह अकबर कहने की हिदायत हुई। आगाज़ पे भी अल्लाह अकबर और फिर हर हरकत जो नमाज में की जाती है सवाए समे अल्लाहु लिमन हमिदा या आखिरी अस्सलामु अलैकुम के, वो तो नमाज से बाहर ले जाने वाली है, इसलिए उसका ताल्लुक़ नहीं। समे अल्लाहु लिमन हमिदा की एक मुख्तलिफ सदा के अलावा हर हरकत पर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने का हुक्म मिलता है। वजह यह है कि अल्लाह अकबर क़िबला नुमा है। अल्लाह अकबर ये बताता है कि तुम्हारा क़िबला किस तरफ था और तुम्हें किस तरफ मुँह करना चाहिए, क्योंकि इंसान की नमाज में जो मुख्तलिफ वसाविस उसकी तवज्जो फेरते हैं, मुख्तलिफ ख़यालात जो उसका रुख खुदा से हटाकर दूसरी चीज़ों की तरफ बदल देते हैं, वो कई किस्म के हैं। मसलन तफक्कुरात हैं। अब तफक्कुरात का तो मुनाफ़क़त से कोई ताल्लुक़ नहीं, हर इंसान को तफक्कुरात लगे होते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि जो दुनियादार हैं और बहुत ही इब्तदाई मुब्तदी हैं, यानी बहुत ही शुरू के राह चलने वाले, उनके तफक्कुरात ज़्यादातर दुनिया के तफक्कुरात होते हैं और नमाज पर जगह जगह तफक्कुरात पहले लगा देते हैं और वो खुदा ताला की तरफ तवज्जो मबजूल करने से रोकते रहते हैं। और जो खुदा के ज़्यादा पाक बंदे हों, जो ज़्यादा इस राह में आगे चलने वाले हों, उनको भी बाज़ दफ़ा तफक्कुरात परेशान करते हैं। यहाँ तक कि कुरान करीम से पता चलता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाज़ औक़ात नमाज के दौरान, इबादत के दौरान तफक्कुरात आकर घेर लेते थे।
لیکن وہ تفکرات دین کے تفکرات تھے، وہ اللہ کے غم تھے، اللہ کے راستے کی فکریں تھیں۔ بس انسان بہرحال انسان ہے، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں توجہ مرکوز کرنے کے لیے تفکرات ایک روک بنتے ہیں۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ مبتدی کے تفکرات اس کی نماز پر غالب آ جاتے ہیں، اور خدا کی راہ میں آگے بڑھنے والے یا نمازوں میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والوں کے تفکرات پر وہ وجود غالب آ جایا کرتے ہیں، اور جھٹک کر ان تفکرات کو پھینک دیتے ہیں۔ بس ہر موڑ پر جب آپ اللہ اکبر کی آواز بلند کرتے ہیں تو اللہ اکبر آپ کو بتاتا ہے کہ خدا سب سے بڑا ہے۔ تفکرات کی اس وجود کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں رہنی چاہیے جس کا خدا سے تعلق ہے۔ تفکرات خواہ دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، اللہ اکبر دل کو تسلی بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دلاتا ہے، اور قبلہ بھی درست کرتا ہے۔ فرماتا ہے کہ تفکرات کے نتیجے میں تمہیں خدا کی طرف رخ کرنا چاہیے، اور تم خدا کی طرف سے رخ ہٹا کر تفکرات کی طرف رخ کرنے لگے ہو۔ بس اللہ اکبر نماز کے لیے قبلہ نما ہو جاتا ہے۔ پھر بعض دفعہ انسان کی آرزوئیں اس کی توجہ خدا کی طرف سے ہٹا دیتی ہیں۔ کوئی سیر کا شوق رکھتا ہے، کوئی کھیل کا شوق رکھتا ہے، کوئی دوستوں میں مجلس لگانے کا شوق رکھتا ہے، کوئی ریڈیو کا شوق رکھتا ہے، کا شوق رکھتا ہے، کسی کو کتابیں پڑھنے کی عادت ہے، کوئی دلچسپ کتاب پڑھتے پڑھتے نماز کا وقت آ گیا، کتاب الٹا کر نماز کی طرف بھاگا، اور پھر کتاب نے وہ زنجیریں اس کو پہنا دیں اس کے خیالات کو کہ نماز پڑھتے پڑھتے کتاب کا مضمون دوبارہ ذہن میں آنے لگتا ہے۔ بھوکے کو کھانے کی طرف توجہ نماز نہیں پڑھنے دیتی، بار بار نماز میں یہ خیال آتا ہے کہ نماز ختم کروں تو میں کھانا کھاؤں۔ اکثر نمازوں میں کسالہ کی حالت انہی وجوہات سے پائی جاتی ہے، یعنی وہ لوگ جو ارادتاً منافق نہ ہوں، جو ارادتاً گناہ گار نہ ہوں، عملاً ان کی نماز میں بھی فی الحقیقت نفاق کا ایک رنگ تو ضرور پایا جاتا ہے، یعنی وہ رنگ جو بشری کمزوری سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بار بار دیگر توجہات انسان کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیتی ہیں۔ بس اللہ اکبر کی تکرار ہر ایسے موقع پر الگ الگ معنی لے کر آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ اکبر بتائے گا کہ تم تو کہتے تھے خدا سب سے بڑا ہے، اب تمہیں کھانا سب سے بڑا لگ رہا ہے۔ تم تو کہتے تھے کہ خدا سب سے بڑا ہے، اب تمہیں ٹیلی ویژن سب سے بڑی لگ رہی ہے۔ تم تو کہتے تھے خدا سب سے بڑا ہے، اب تمہیں ریڈیو بہت بڑا لگنے لگ گیا ہے۔ تم تو کہتے تھے خدا سب سے بڑا ہے، اب فلاں کھیل تمہیں زیادہ بڑی لگنے لگی ہے، دوستوں کی مجلس زیادہ بڑی محسوس ہو رہی ہے۔ تو نماز کا قبلہ درست کرنے کے لیے اللہ اکبر ایک حیرت انگیز کام دکھلاتا ہے، لیکن اس کے لیے جس کی توجہ اللہ اکبر کے مضمون کی طرف رہے، کم سے کم جب وہ ایک حرکت سے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا ہے، اس وقت اللہ اکبر رکھنے کا ایک اور بہت اچھا فائدہ ہے، بہت عظیم فائدہ ہے کہ حرکت انسان کو سوچوں سے بیدار کر دیا کرتی ہے۔ حرکت انسان کو ایک مخمصے میں پھنسے ہوئے انسان کو اچانک جھنجھوڑ کر بیدار کرتی ہے، ہلاتی ہے، اور وہ بہترین وقت ہوتا ہے اسے سمجھانے کا کہ تم جانا کسی اور طرف چاہتے تھے، جا کسی اور طرف رہے ہو۔ بس اللہ اکبر کی تکرار اگر آپ سمجھ کر کریں تو نفسیاتی حالت بھی اس وقت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس کے اثر کو زیادہ قبول کر سکتا ہے۔ بس جہاں تک اللہ اکبر کا تعلق ہے، یہ نماز کا قبلہ درست کرتا ہے،
جہاں تک نماز کا تعلق ہے یہ انسان کا قبلہ درست کرتی ہے، نمازی کا قبلہ درست کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک اور بڑا فائدہ نفس کے تجزیے کا حاصل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان نماز کے قبلہ نما کے ذریعے یہ محسوس کر سکتا ہے کہ میری حقیقی توجہ کا مرکز کہاں تک خدا ہے اور کہاں تک دوسری خواہشات اور تمنائیں ہیں، کس حد تک میں دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا اہل ہوا ہوں اور کس حد تک نہیں ہو سکا۔ پھر خیالات مختلف حالتوں میں پکڑے جائیں گے۔ ہر اللہ اکبر کے وقت وہ شخص جس کی توجہ خدا کی طرف قائم نہیں، وہ انسان اپنے خیالات کو مختلف حالتوں میں پکڑے گا، اور اس وقت وہ صحیح اندازہ کر سکتا ہے کہ میری اندرونی شخصیت کیا ہے، کس حد تک میں خدا کا ہوں، کس حد تک میرے دعووں میں سچائی ہے، کتنی مجھ میں خامیاں ہیں اور کس نوع کی خامیاں ہیں، خدا کی راہ میں روکے پیدا کرنے والے وساوس اور نفسانی شیاطین کون کون سے ہیں، ان کی شکلیں کیا کیا ہیں، اور ان کو درست کرنے کا انسان کو ایک بہترین موقع میسر آ جاتا ہے، کیونکہ جب دشمن پہچانا جائے اس وقت دشمن کو شکست دینا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت ایسے دشمن کے جو نہ پہچانا جائے، نہ پتہ چلے کہ کس سمت سے حملہ کر رہا ہے۔ تو نمازیں قبلہ نما بھی ہیں اور دشمن کی تعیین کرنے میں بھی بہت مدد کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں سب سے اہم کردار بار بار کی تکبیر ادا کرتی ہے۔ پھر عمومی طور پر یہ بات ہر انسان کی فہم میں آ جاتی ہے کہ جس چیز کی کشش زیادہ ہو وہ اس چیز کے مقابل پر جس کی کشش کم ہو زیادہ قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ویسے تو دنیا میں ہر چیز ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہے، کوئی ایک بھی ذرہ نہیں جو دوسرے ذروں کو اپنی طرف نہ کھینچ رہا ہو اور دوسرے ذرے اسے اپنی طرف نہ کھینچ رہے ہوں، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں جاتے، ہم دیواروں کے ساتھ نہیں چمٹ جاتے، ہم پہاڑوں کے ساتھ نہیں لگ جاتے، اس لیے کہ زمین کی کشش عمودی طور پر ہمیں زیادہ قوت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ تو اس پہلو سے ہم بعین ہی تعیین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کشش کے مقابل پر کون کون سی وہ قوتیں ہیں جو ہم پر بار بار اثر انداز ہوتی ہیں اور ہمارے قبلے کو ٹیڑھا کرتی ہیں، اور کیوں خدا کی کشش ان پر غالب نہیں آتی۔ اس نقطۂ نگاہ سے جب آپ نمازوں میں اپنے نفس کے تجزیے کے عادی ہو جاتے ہیں اور بار بار اللہ اکبر کی مدد سے اپنے اندرونی فسادات کی تعیین کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے اندر ایک نہیں بلکہ متعدد مخفی بت نظر آئیں گے، اور شرک خفی کی مختلف صورتیں اپنے وجود کے اندر دکھائی دینے لگیں گی۔ بس اس صورت میں نماز ایک آئینہ بن جاتی ہے جو آئینہ خانے کا سا منظر پیدا کرتی ہے۔ جس سمت میں آپ دیکھیں گے نماز کے آئینہ خانے میں آپ کو کوئی نہ کوئی مخفی بت، کوئی شرک کا دبا ہوا پہلو دکھائی دینے لگے گا، اور اس کی تصحیح کرتے وقت آپ ہر کوشش کے بعد نسبتاً زیادہ مواحد بنتے چلے جائیں گے، زیادہ خدا کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ بس یہ جو حرکت ہے خدا کی جانب، یہ وہ مقبول چیز ہے جو کمزور انسان کی نماز میں بھی کمزور انسان کی نماز کو قبولیت کے مقام تک پہنچاتی رہتی ہے۔ اس لیے یہ خیال، یہ وہم باطل ہے کہ ایک کمزور انسان کی نماز کلیتاً رد کر دی جاتی ہے، اس لیے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوشش اور جد و جہد کے ساتھ انسان نماز پڑھتا ہے تو ہر خفیف سا فرق بھی جو پہلی حالت سے پڑتا ہے، اس خفیف سے فرق کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وہ معمولی سی حرکت بھی جو غیر اللہ سے اللہ کی جانب کی جاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔
اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم جانتے نہیں کہ خدا تعالیٰ کتنا لطیف اور خبیر ہے اور کتنا اپنے بندوں کو نوازنے والا ہے. معمولی سے معمولی ذرہ سے ذرہ بھی نیکی جو تم کرتے ہو وہ بھی ضائع نہیں جاتی، وہ بھی خدا کی راہ میں مقبول ہو جاتی ہے. بس ایک لمبی جد و جہد جو نمازی دیانتداری سے خدا کی جانب اپنا رخ درست کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کا ہر پہلو اسے خدا کے قریب کر رہا ہوتا ہے. اس کی ہر آئندہ نماز پہلے کی نسبت زیادہ سنورتی چلی جاتی ہے. اس لیے نماز تو ایک بہت ہی عظیم الشان جہاد ہے، بہت ہی وسیع جہاد ہے، جو بہت لمبا عرصہ ایک زندگی چھوڑ کر اگر مسلسل کئی زندگیاں انسان کو ملیں اور وہ یہ جہاد کرتا چلا جائے تب بھی اس کا دوسرا کنارہ نہیں آئے گا. لیکن اس تمام جہاد کے دوران جسے خواہ ساری انسانی عمر پہ بھی پھیلا دیا جائے تب بھی کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں آئے گا جہاں وہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اس کی نماز کی حالت درست کرنے کے لیے خود نماز میں ایسے مواجہ موجود ہیں، ایسے محرکات موجود ہیں جو ہر وقت اس کو ایک نیا حسن عطا کرتے چلے جاتے ہیں. دوسرا پہلو جس کی طرف نظر کرنے سے نماز کو بہتر بنانے کی راہ ملتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ عمومی پہلو ہے جو ہر چیز دوسری چیز پر صادق آتا ہے، ہر چیز پر صادق آتا ہے، کہ نماز کے ہر حصے میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس پر انسان غور کرے، اور اس غور کے درمیان اسے بہت سی باتیں ملنی شروع ہو جائیں گی. نماز کی حالت میں نماز کے اجزاء پر غور، ان باتوں پر غور جو انسان نماز میں پڑھتا ہے وہی ذکر اللہ ہے. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ فہم، اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا زیادہ بہتر علم اور خدا تعالیٰ کی صفات کہ رنگ اپنانے کے زیادہ اچھے مواقع میسر آنے لگتے ہیں. اور بہت سی ایسی باتیں انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں جو بغیر غور کے اگر کروڑ دفعہ بھی آپ نماز میں سے گزر جائیں تب بھی آپ کو معلوم نہیں ہوں گی. یعنی نماز کی راہ میں بے شمار معارف بچھے ہوئے ہیں، ہم روز ان سے گزرتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ کن حالتوں میں سے ہم گزرتے چلے جا رہے ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. کوئی نماز قائم ہی نہیں رہ سکتی، یہ نماز کی زندگی ہے سورہ فاتحہ، جب تک سورہ فاتحہ کو اس کی ہر رکعت میں ادا نہ کیا جائے. اس کے جو پہلے حصے ہیں ان پر مختلف وقتوں میں میں روشنی ڈالتا رہا ہوں، لیکن اس سے بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ اور عرفان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ کے عظیم الشان محاسن پر روشنی ڈال چکے ہیں. لیکن سورہ فاتحہ تو محدود نہیں ہے، اس کا مضمون تو ہمیشہ جاری رہے گا، اور تمام سمندر بھی خشک ہو جائیں تب بھی سورہ فاتحہ کے معارف کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہر دور میں اس کے نئے نئے مطالب کی طرف بھی انسان کی توجہ پھرتی رہے گی، اور ہر نمازی کو میں پھر تکرار سے کہتا ہوں، اگر وہ نماز میں سورہ فاتحہ پر غور کرے تو ہر رکعت میں ہر آیت میں نئے مطالب نظر آنے شروع ہوں گے جو اس کی اپنی کیفیات اور اپنی حالتوں کے مطابق ہوں گے. اور یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ ہر انسان جو سورہ فاتحہ کو ادا کرتا ہے اس کے ظرف کے مطابق اس کے معنی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوگی. اس لیے اگر عرب بھی سورہ فاتحہ پر، عرب انسان بھی سورہ فاتحہ پر غور کریں گے تو ان کے ظرف میں سورہ فاتحہ کے جو معنی جھلکیں گے وہ دوسرے انسانوں سے کسی نہ کسی پہلو سے ضرور مختلف ہوں گے.
بہرحال یہ جو کوشش ہے کہ جو انسان نماز میں پڑھے اس میں ڈوبنا شروع کرے، اس پر غور کرنا شروع کرے، اس سے نمازوں کی کیفیت میں بہت ہی زیادہ حسن پیدا ہو جاتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نئے نئے عرفان عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا خصوصیت کے ساتھ نماز کو سیدھا کرنے اور نماز کو درست کرنے میں مددگار بنتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو صراط ہم مانگ رہے ہیں وہ نماز ہی میں سے ہو کے گزرتی ہے۔ وہ راستہ جس پر سارے انعام لکھ پڑے ہیں وہ نمازی کا راستہ ہے، اور جب تک ہم نماز کی راہ پر چل کے ان انعامات کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے، محض ایک خوابوں کی دنیا میں بس رہے ہوں گے، حقیقت میں وہ انعام ہمیں کبھی بھی میسر نہیں آ سکتے۔ اس مضمون پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو ضروری قرار دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں انعام پانے والوں کے رستے جو معین کیے گئے قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں 4 انعامات، 4 مراتب نصیب ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ صالحیت کا ہے، دوسرا شہادت کا، تیسرا صدیقیت کا اور چوتھا نبوت کا۔ تو نماز جس حد تک درست ہوگی اور سنورے گی اس حد تک انسان درجہ بدرجہ ان مراتب کے قریب ہوتا چلا جائے گا یا ان کو پاتا چلا جائے گا۔ بس یاد رکھیں، اگر آپ کی نماز صالح نہیں ہے تو آپ اس رستے پر نہیں چل رہے جس پر صالحیت کا انعام پڑا ہوا ہے۔ نماز صالح ہوگی تو آپ صالح کہلائیں گے، اگر نماز فاسد رہے گی تو وہ انسان جو فاسد نماز پڑھتا ہے وہ صالح نہیں بن سکتا۔ اس لیے ایک ذرہ بھی نماز سے باہر نعمت نہیں ہے، ساری نعمتیں نماز کے اندر آ گئی ہیں۔ شہادت کے متعلق عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گویا صرف خدا کی راہ میں جان دینے کا نام شہادت ہے، حالانکہ بعض اوقات جان ایسی حالت میں بھی لی جاتی ہے خدا کی راہ میں جب انسان بے اختیار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ جاتی تو خدا کی راہ میں ہی ہے، مگر کسی حملہ کرنے والے نے حملہ کر دیا، اس میں انسان بے بس تھا، مجبور تھا، موت کی منہ میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے جان دینا اور چیز ہے، اور خدا کی راہ میں خدا کی خاطر ویسے مر جانا اور چیز ہے۔ تو شہادت کے بھی بہت سے مراتب ہیں، یعنی ہر شہید کا مقام ایک نہیں رہتا۔ اسی لیے حضرت صاحب عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کتاب لکھی، اور اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ایک لقب ہے شہادت، لیکن اس کے اندر بھی اتنے مراتب ہیں کہ وہ سفر بھی لگتا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صالحیت میں داخل ہوئے اور اچانک صالحیت ختم ہوئی اور پھر شہادت کی طرف چل پڑے۔ ایک لمبا دور ہے صالحیت کا جو بعض دفعہ انسان کی ساری زندگی پر حاوی ہوتا ہے، تب بھی صالحیت کے اندر بھی انسان کا سفر ختم نہیں ہوتا اور اگلے مقام کی باری نہیں آتی۔ تو وہ شہادت بھی ہے جو جان دینے سے ملتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک روح ہے، اگر وہ روح موجود نہ ہو تو وہ شہادت نہیں ہے۔ اور شہید نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ شہید ہونے والا خدا کو روبرو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا ایک خدا ہے جس کی طرف میں جاؤں گا۔ جس حد تک یہ حضوری کا مقام کسی کو نصیب ہوتا ہے، جس حد تک اس کی اس گواہی میں قوت پائی جاتی ہے اور ذاتی تجربہ پایا جاتا ہے کہ ہاں ایک خدا ہے، اس حد تک شہادت کا مقام بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ مقام ایک ایسا مقام ہے جو خدا کی راہ میں ایک دم جان دینے کے سوا بھی ملتا ہے۔ اور یہ غلط ہے کہ صرف جان دینے والوں کو شہید کہا جاتا ہے۔ انبیاء بھی شہید ہوتے ہیں، اور انبیاء میں
صالحیت اور شہادت اور صدیقیت اور نبوت، یہ چاروں مراتب الگ الگ نہیں ہوا کرتے کہ پہلے نبی صالح تھا، پھر شہید ہوا، پھر شہادت سے نکل کر وہ صدیقیت میں داخل ہوا، پھر صدیقیت سے صالح نبوت میں داخل ہوا، بلکہ چاروں مراتب بیک وقت حاصل ہوتے ہیں ان کو، اور ہر مرتبہ اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہوتا ہے۔ تبھی قرآن کریم نے انبیاء کے لیے صالح کا لفظ بھی استعمال فرمایا، صدیق کا لفظ بھی استعمال فرمایا، شہید کا لفظ بھی استعمال فرمایا، صدیق کا بھی اور نبی کا بھی۔ اور جو کم فہم لوگ ہیں، بعض جو غور نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بعض نبی صالح ہیں، بعض صدیق ہیں، بعض شہید ہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر نبی لازماً صالح بھی ہوتا ہے، لازماً شہید بھی ہوتا ہے، لازماً صدیق بھی ہوتا ہے، اور لازماً نبی بھی ہوتا ہے۔ تو زندگی میں شہادت پانے کا گر نماز سکھاتی ہے، اور زندگی میں شہادت پانے کا صرف گر ہی نہیں سکھاتی، بلکہ بتا دیتی ہے کہ ہاں تمہیں شہادت نصیب ہو گئی۔ بس وہ نماز جس میں خدا غیب سے حاضر میں آ جاتا ہے، وہ نماز جو عالم الغیب و شہادہ کو عالم غیب سے عالم شہود میں اتار دیتی ہے، وہی نماز ہے جو شہادت کا مقام رکھتی ہے، اور وہی نماز ہے جو نمازی کو شہید بنا دیتی ہے۔ پھر خواہ اس کی جان خدا کی راہ میں جائے یا نہ جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا مرنا جینا، سب کچھ خدا کے لیے ہو جاتا ہے۔ بس نماز کے ذریعے آپ کو شہادت بھی نصیب ہوگی، اور جب تک نماز کی شہادت نصیب نہیں ہوتی، باقی شہادتیں اس کے مقابل پر کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ اور وہ شہادت، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق احسان کے نتیجے میں ملتی ہے۔ جب آپ توجہات کو درست کر لیں، جس کے لیے ایک بڑی لمبی محنت چاہیے، اور لمبی محنت کے بعد بھی خطرے سے خالی پھر بھی نہیں رہیں گے، اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے تو اعلیٰ قسم کے وساوس آپ پر حملہ کریں گے، لیکن کریں گے ضرور۔ جب اس حالت کو درست کریں اور اس حالت کے دوران خدا کے حضور حاضر ہونے کی حالت پیدا کر لیں، گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں اور خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ مقام ہے، شہادت ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں بتاتا ہے، کی دعا ہمیں بتاتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ہم عبادت کی راہ سے تجھ سے وہ راہ تلاش کرنے آئے ہیں جو راہ ان چاروں مقامات تک بالآخر انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ بس صدیقیت بھی اسی مقام کے آخر پر ہے، اسی عبادت کے آخر پر تو نہیں کہنا چاہیے، آخری مقام سے پہلے ایک مقام آتا ہے، اور وہ مقام بھی کوئی ایسا مقام نہیں جو ایک دم شروع ہوا اور ایک دم ختم ہوا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، تمام زندگی، بلکہ زندگیوں کے تسلسل بھی ان مقامات پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جن کو بیک وقت وہ سارے مقام عطا فرماتا ہے، پھر ان مقامات کی لذتیں بھی ان کو بخشتا ہے، اور وہ چاروں مقامات کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انسان اگر صالحیت کے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے تو ایک بہت عظیم الشان مقام ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، نماز سے آپ پہچان لیں گے۔ نماز صالح ہو گئی تو آپ صالح ہو گئے، نماز شہید ہو گئی تو آپ بھی شہید بن گئے، نماز صدیق ہو گئی تو آپ بھی صدیق ہو گئے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نمازوں کے متعلق فرمایا کہ تم کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ ابو بکر بھی تو ہماری جتنی نمازیں پڑھتا ہے یا ہماری جیسے پڑھتا ہے۔ اس کی نمازیں بعض ایسی ہیں جو 70 گنا زیادہ مرتبہ رکھتی ہیں تمہاری عام نمازوں سے۔ 70 گنا تو ایک تکمیل کا لفظ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ہی 70 عدد شمار کر کے اتنے گنا، بلکہ 70 کا لفظ عربی میں تکمیل کے معنی دیتا ہے، ایک وسعت کے معنی دیتا ہے، بہت زیادہ کے معنی رکھتا ہے۔ دوسرا حصہ جو سورہ فاتحہ کے بعد یا تلاوت کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے، وہ تلاوت ہے،
اب تلاوت کے لیے بھی انسان کو ایک سے زیادہ آیات مختلف نمازوں کے لیے یاد رکھنی چاہیے۔ عموماً بچپن میں جب ہم نمازیں سکھاتے ہیں تو بچوں کو قل هو اللہ احد سکھا کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ان 2 رکعتوں میں قل هو اللہ پڑھ لینا، اور بعد میں آخری 2 رکعتیں اگر ہوں تو ان میں بغیر اس کے قل هو اللہ کی بھی نماز ہوگی۔ لیکن یہ سمجھایا نہیں جاتا، یعنی اس توجہ اور شدت کے ساتھ نہیں سمجھایا جاتا کہ یہ کم سے کم ہے اور اس سے زیادہ تمہیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کی حالت میں تلاوت ایک اور رنگ رکھتی ہے، نماز کے بغیر تلاوت ایک اور رنگ رکھتی ہے۔ اور قرآن کریم نے جب یہ فرمایا وَإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، تو یہاں تہجد کی نماز کی تلاوت مراد ہے، جو فجر کی نماز کی تلاوت مراد ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کی تلاوت کو بہت لمبا کیا کرتے تھے، اور صحابہ بھی آپ کے رنگ میں فجر کی نماز کی تلاوت کو بہت لمبا کرنے کے عادی ہوتے تھے۔ بس اگر اتنا لمبا نہ بھی صحیح تو کیوں فرق کیا گیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرق کیا باقی نمازوں کی تلاوتوں کے مقابل پر؟ صبح کی نماز کی تلاوت کو کیوں لمبا کیا؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے۔ وہاں قرآن الفجر سے مراد محض عام تلاوت نہیں، بلکہ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت ہے، جو اگر فجر کے مضمون کو لمبا کیا جائے تو فجر سے پہلے کے تہجد کی تلاوت پر بھی اطلاق پا سکتا ہے۔ تو تلاوت کے رنگ بدلنے چاہیے، تلاوت میں تنوع پیدا کرنا چاہیے، اور جب آپ تلاوت کے مضمون میں داخل ہوں گے تو ہر آیت جو آپ چنتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک نیا پیغام لے کر آئے گی، ایک نیا مضمون آپ پر کھولنا شروع کرے گی۔ بس اپنے بچوں کو ایک سے زیادہ صورتیں یاد کرائیں، خواہ مختصر ہوں، اور معنی کے ساتھ یاد کرائیں، اور یہ سمجھا کر یاد کرائیں کہ جب تم نماز پڑھو تو ان کے معنی سے گزرو۔ یہ مضمون تو بہت لمبا ہے، میں ایک حصہ صرف اب فی الحال بیان کر کے اس کو ختم کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بعض دوسرے پہلوؤں پر آئندہ روشنی ڈالوں گا۔ سبحان رب العظیم، جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں۔ عظیم کا کیا معنی ہے اور سبحانہ کیوں ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور ربی کیوں کہتے ہیں، ربنا کیوں نہیں کہتے، یہ سارے خیال انسان کے دل میں اٹھتے ہیں، سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں عظیم کے معنی بتاتا ہوں کہ عظیم کے معنی ہیں کیا۔ عظیم کا لفظی اردو میں ترجمہ تو بڑا ہے، بہت بڑا، لیکن اللہ اکبر کا مطلب بھی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کبیر کا مطلب بھی بڑا ہے۔ عظیم میں باقی بڑائی کے مقابل پر کیا فرق پایا جاتا ہے؟ عظیم لفظ حجم پر بھی بولا جاتا ہے اور وسعت پر بھی، اس میں لمبائی اور طوالت کے معنی نہیں پائے جاتے، بلکہ وسعت حجم کے لحاظ سے اگر ظاہری طور پر اس لفظ کا اطلاق پایا کریں تو عظیم الجثہ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو بہت بڑا پھیلا ہوا جثہ رکھتا ہو۔ عظیم پہاڑ ہوتا ہے، اور طوالت کے معنی ان معنوں میں اس لحاظ سے ضرور پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اونچائی کی طرف دیکھیں عظمت کو تو وہ طوالت بن جاتی ہے، چوڑائی کی طرف دیکھیں تو وہ چوڑائی ہو جاتی ہے، اور بحیثیت مجموعی حجم کا تصور عظمت کے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے۔ افق تا افق پھیلی ہوئی چیز عظیم ہوگی۔ زمین و آسمان پر یکجائی نظر ڈالیں تو وہاں کبیر کا لفظ نہیں ذہن میں آئے گا، بلکہ عظیم کا لفظ آئے گا۔ اور عظیم کا لفظ صرف ظاہری چیزوں پر نہیں بلکہ معنوی چیزوں پر بھی اطلاق پاتا ہے، بلکہ زیادہ تر معانی پر اطلاق پاتا ہے۔ مثلا صفات کے لحاظ سے عظیم وہ شخص ہوگا جس کے اندر
صفات بہت بڑائی رکھتی ہوں، ان میں حوصلہ زیادہ ہو، ان میں مرتبہ زیادہ ہو. اور روحانی لحاظ سے ایک عظیم شخص وہ ہوگا جس کی روحانیت کا تصور آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح عظیم کا لفظ صفات حسنہ اور شخصیتوں کے اوپر بولا جاتا ہے اور طاقتوں کے اوپر بھی بولا جاتا ہے. عظیم سلطنت سے مراد صرف یہی نہیں کہ اس سلطنت کا پھیلاؤ زیادہ ہے، بلکہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کا رعب زیادہ ہے. عظیم شخص بھی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ایک سے زیادہ جہتیں اپنے اندر رکھتا ہو، صرف ایک جہت میں ترقی نہ کرتا ہو، یا ایک جہت میں اس نے عظمت بڑائی حاصل نہ کی ہو، بلکہ ایک سے زیادہ جہتوں میں اس نے بڑائی حاصل کر لی. ہر دفعہ جب عظیم کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں مقابلے کا معنی کوئی نہیں ہوتا، جو علو کے ساتھ علو میں پایا جاتا ہے. لیکن رعب کا معنی ایک لازمی حصہ ہے عظمت کا. جب آپ کسی شخص کے مقابل پر کسی پہلو سے چھوٹے ہیں اور وہ آپ سے بڑا ہو، خواہ وہ زندہ وجود ہو خواہ وہ مردہ وجود ہو، یعنی جسد ہو، ایسی صورت میں آپ کے دل میں اس کی عظمت کا خیال آئے گا. پہاڑ کو خواہ وہ کتنا بلند ہو، آپ بہت دور سے دیکھیں تو آپ کو اس کی عظمت کا خیال نہیں آئے گا. جب آپ اس کے قریب پہنچ جائیں، یہاں تک کہ وہ آپ پر حاوی ہو جائے، اس کا رعب آپ پر بیٹھ جائے، تو پھر آپ اسے عظیم کہیں گے. بے اختیار دل سے اس کی عظمت کا خیال اٹھے گا. اسی طرح جس شخص کو بھی آپ یا جس ذات کو آپ عظیم کہتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ رعب قبول کرتے ہیں تو عظیم کہتے ہیں. بادشاہ اپنے ماتحتوں کو عظیم نہیں کہتا، دل بڑھانے کے لیے کہہ دے تب بھی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے چھوٹوں کے مقابل پر عظیم ہو، لیکن اپنے مقابل پر اس کو عظیم نہیں سمجھتا، اس لیے کہ عظمت میں ایک رعب کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. جب تک وہ رعب طاری نہ ہو اس وقت تک عظمت کا تصور قائم نہیں ہوتا. بس عظمت اپنے ساتھ ایک رعب کا مضمون رکھتی ہے جو حاوی ہو جائے کسی چیز پر. اور عظمت کا تصور تب بڑھتا ہے جب انسان ایسی چیز کے قریب جائے. روس کی سلطنت بھی عظیم ہوگی، لیکن آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اس سے کیا؟ وہ ایک فرضی عظمت ہے. لیکن جس سلطنت میں آپ رہ رہے ہوں اس کی عظمت کا احساس اور رنگ رکھتا ہے، جس سلطنت کو دور سے دیکھ رہے ہیں اس کی عظمت کا احساس اور رکھتا ہے. پھر کسی کی عظمت براہ راست آپ پر اثر انداز بھی ہو رہی ہو، وہ بالکل اور چیز ہے، اور وہ جو براہ راست اثر انداز نہ ہو رہی ہو وہ بالکل اور بات ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ پہاڑ کے قریب جا کر اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر زلزلے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہو، سو اگر باد و باران ہو، بجلی کے کڑکے ہوں، اور پہاڑ ان سب ہیبتوں کے ساتھ رونمائی کر رہا ہو جو پہاڑ کے لفظ کے ساتھ وابستہ ہیں، پہاڑ کے معنی کے ساتھ وابستہ ہیں، تو پھر پہاڑ کی عظمت اور طرح سے جلوہ گر ہوگی. بس جب آپ رب العظیم کہتے ہیں تو عظمت کے وہ سارے معنی جو بھی انسان تصور کر سکتا ہے وہ سارے خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اور الف لام لفظ عظیم میں وہ ساری وسعتیں پیدا کر دیتا ہے جو عرب الف لام کے ساتھ منسوب کیا کرتے ہیں. یعنی یہ معنی بھی ہو جائیں گے کہ اصل عظمت تو خدا ہی کی عظمت ہے. یہ معنی بھی ہو جائیں گے کہ تمام عظمتیں جتنی بھی ہیں کامل طور پر خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں اور غیر اللہ میں نہیں پائی جاتی. اور اس کے علاوہ بھی الف لام کے جتنے معنی ہیں متفرق معنی دیتا ہے یہ لفظ، وہ سارے خدا تعالیٰ کی ذات میں اکٹھے کر دیے جائیں تب العظیم کے معنی سمجھ آئیں گے. اور پھر دوسرا پیغام آپ کو یہ ملتا ہے کہ العظیم آپ نے اس وقت کہا جب آپ نے حرکت کی، جھکے ہیں خود کسی کے سامنے.
جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی حضوری کو محسوس کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی وجود آپ کے سامنے ابھرا ہے، ورنہ تو خدا ہر وقت موجود ہے۔ عین جھکتے وقت کیوں آپ نے کہا سبحان رب العظیم؟ دوبارہ توجہ کو اپنے رب کی عظمت کی طرف مرکوز کرنے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ عظیم جسے تم دور کی حالت سے دیکھا کرتے تھے، ایک غفلت کی آنکھ سے دیکھا کرتے تھے، اب محسوس کرو کہ وہ تمہارے قریب تر آ گیا ہے عبادت کے وقت، اور اتنا قریب آیا ہے کہ تم نے جسمانی حرکت کے ذریعے اس کے وجود کو محسوس کیا ہے، اس کے سامنے جھک گئے، اور ربی کے لفظ میں میرا رب کہہ کر اس میں ایک اور بھی مضمون پیدا کر دیا، یعنی ایسے شخص کے سامنے آپ نہیں جھکے جس کی دشمنی کا خوف ہے، ایک ایسے وجود کے سامنے جھکے ہیں جس سے آپ خیر کی توقع رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف ہے، وہ آپ کی دائیں طرف ہے، آپ کے بائیں طرف نہیں ہے، یعنی آپ کا ساتھی ہے، آپ کا دشمن نہیں ہے۔ بس سبحان ربی العظیم کہہ کر جو یہ خدشات تھے کہ اتنے بڑے وجود کے سامنے جا رہے ہیں جو خیر و شر کی تمام طاقتیں رکھتا ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ ربی کہہ کر ایک دعا سکھا دی آپ کو، اور یہ دعا وہ بھی کیا کرنے لگ جاتے ہیں در حقیقت جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تھا نہیں، ہم اس کو اب بنانا چاہتے ہیں۔ جب کسی طاقتور کے ہاتھ میں کوئی دشمن آ جاتا ہے تو اس وقت وہ دشمن بھی اپنا بنا دیا کرتا ہے اس کو، یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں پہلے نہیں بھی تھا تو اب میں تمہارا ہو جاتا ہوں۔ تو ربی کا لفظ اپنے سارے مفاہیم اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو خدا سے دور رہا ہو، جب وہ جھکتا ہے خدا کے حضور اور اس کی عظمت کو اپنے سامنے پاتا ہے تو وہ ربی کہہ کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا تو میں تیرا ہوں ابدا، اور مجھ سے اپنوں والا سلوک کرنا، مجھ سے غیروں والا سلوک نہ کرنا۔ دوسری طرف تمام دوسری عظمتیں اس کے مقابل پر زائل ہو جاتی ہیں اور انقاع ہو جاتی ہیں جب انسان رب العظیم کہہ کر اپنے رب کو اپنی طرف منسوب کرنے لگتا ہے۔ کئی عظمتوں کے خیال اس کے دل پر حاوی ہوتے ہیں، جب کہتا ہے میرا رب سب سے بڑا ہے یا میرا رب سب سے عظیم ہے، تو باقی ساری عظمتیں اس کے مقابل پر گھل جاتی ہیں اور بے حقیقت ہو کے رہ جاتی ہیں۔ تو رب العظیم کو پڑھنا غور کے ساتھ اور ربوبیت کو اپنی طرف منسوب کرنا اور عظیم رب کی ربوبیت کو اپنی طرف منسوب کرنا، اس کے اندر کئی قسم کی دعائیں آ جاتی ہیں۔ ہر قسم کا انسان دنیا میں کسی نہ کسی عظمت کے ساتھ واسطہ ضرور رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک طالب علم ہے، اس کو اپنا استاد عظیم دکھائی دے رہا ہوتا ہے، علم کے میدان میں وہ اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس پر حاوی نہیں ہوتا، استاد کا علم اس پر حاوی ہوتا ہے۔ ہر زندگی کے میدان میں، ہر شعبے میں کسی نہ کسی وجود کی عظمت کا احساس رہتا ہے، تو نماز میں جا کر اچانک آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ تو ساری معمولی عظمتیں ہیں، اصل میں تو میرا رب عظیم ہے، اور جو رب عظیم ہے اس سے کیوں نہ میں عظمتیں حاصل کروں، ہر عظمت کے لیے اس کی طرف کیوں نہ جھکوں۔ بس زندگی کے ہر شعبے میں ہر چیز کا حصول اور اس کی طلب خدا کی مدد کی محتاج ہو جاتی ہے جب آپ رب عظیم کہتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں سبحانہ کا لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ دوسری ساری عظمتیں جو آپ نے دیکھی تھیں دنیا میں وہ نقائص سے پاک نہیں تھیں، کئی پہلوؤں سے ان عظمتوں میں بظاہر بڑی عظیم الشان چیزیں تھیں، مگر جب ہم نے قریب سے دیکھا یا نہ بھی دیکھا تو عقلاً ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر ضرور خلا موجود ہیں، نقائص موجود ہیں، کمزوریاں ہیں، اور مختلف
بڑے بڑی عظیم شخصیتوں کا تذکرہ بھی آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے اندر بعض ایسی کمزوریاں پائی جاتی تھیں، ایسی بھیانک کمزوریاں پائی جاتی تھیں کہ اگر ان کمزوریوں پر نظر پڑے تو کوئی بھی عظیم نہ رہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اس نے ہر انسان کو اپنی ستاری کے پردے میں ڈھانکا ہوا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس نظر سے انسان اپنے وجود کو دیکھ سکتا ہے اس نظر کے ساتھ اگر غیر اس کو دیکھیں تو اس کی ہر عصمت، ہر عظمت کا پردہ چاک چاک ہو جائے۔ جن کو آپ نیکیاں سمجھتے ہیں ان کے اندر بھی بہت سی خامیاں رہ جاتی ہیں جو کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہیں۔ اس لیے انبیاء جب اپنے وجود کے اندر نگاہ ڈالتے ہیں اور ان کی کنہوں تک پہنچتے ہیں تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کر میں خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم زاد ہوں، تو ایک عجیب دردناک روح کی پکار ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوتا۔ ایک ایسے عارف باللہ کی دردناک چیخ ہے جو سب نیکیوں کے باوجود جانتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے خدا کے فضل کے سوا، اس کی ستاری کے سوا میری کوئی بھی حقیقت نہیں۔ تو اس سے بڑی عظمت کہاں متصور ہو سکتی ہے جو نبی کی ذات کی عظمت ہے خدا کے بعد۔ تو جب سبحان رب العظیم آپ پڑھتے ہیں تو سبحانہ کا لفظ آپ کو بتاتا ہے کہ سب عظمتیں جھوٹی اور بے معنی اور خول تھے، اور ان کے اندر حقیقت میں پس پردہ ایسے بھیانک مناظر تھے جو کسی عظمت کو بھی عظمت نہیں رہنے دیتے۔ لیکن دیکھو میرا رب کتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمتیں ہر برائی سے پاک ہیں اور اس کی ہر عظمت ہر برائی سے پاک ہے۔ بس سبحان رب العظیم میں جب آپ خدا کی عظمتوں کو تصور کرنے لگیں اور اس کے مناظر بدلنے لگیں اپنے ذہنوں میں اپنی حالتوں اور کیفیات کے مطابق، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ تکرار بوریت پیدا کر سکتی ہے یا انسان اس سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جسم ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ کا ذہن آپ کا ساتھ دے، آپ کی روح آپ کا ساتھ دے، تو ایک رکوع ختم ہی نہیں ہو سکتا کبھی۔ چنانچہ قرآن کریم مومنوں کو وَهُمْ رَاكِعُونَ فرماتا ہے کہ بظاہر وہ جسمانی رکوع میں نہ بھی ہوں تب بھی ان کی ساری زندگی رکوع بن جاتی ہے، اس لیے کہ وہ عظمت کا بار بار کا تصور خدا تعالیٰ کا اتنا ان کے نفس پر حاوی ہو جاتا ہے، اتنا ان کے خیالات پر قبضہ کر لیتا ہے کہ پھر وہ ہمیشہ گویا ایک رکوع کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی خدا کی عظمتوں کے سامنے ان کی روحیں جھک کر چلتی ہیں، نظر نہیں اٹھا سکتی، سر خدا کے سامنے پھر ہمیشہ کے لیے خم ہو جاتے ہیں۔ بس سبحان رب العظیم کا مضمون بظاہر 3 دفعہ آپ نے پڑھا، لیکن اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے اندر ڈوبنے کی کوشش کریں تو عظمتوں کا، الہی عظمتوں کا مضمون تو ایک لامتناہی مضمون ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر اسے ربی کے ساتھ منسوب کر کے پڑھیں، پھر اسے سبحان کے لفظ پر غور کر کے پڑھیں تو اندرونی طور پر آپ کو اپنے نقائص دور کرنے اور یہ احساس دلانے کے لیے کتنے عظیم الشان مواقع میسر آئیں گے کہ آپ اگر سچ مچ عظیم بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی نقائص سے ساتھ ساتھ پاک کریں۔ محض ایسی حمد اختیار کر لینی جو لوگوں کی نظر میں بڑائی پیدا کرے کافی نہیں ہے۔ اندرونی نقص جب تک آپ نہیں کھنگالیں گے اور دور نہیں کریں گے اس وقت تک آپ فخر سے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ سبحان رب العظیم، ورنہ تو پھر وہ کسی اور کا رب عظیم ہوگا، تمہارا رب تو عظیم نہیں رہے گا اگر تم اس کی طرف حقیقت میں توجہ نہیں کرتے، اس کیفیت کی قدر نہیں کرتے اور اسے پیار کی نظر سے نہیں دیکھتے، یعنی عظمت وہ جو خرابیوں سے پاک ہو۔ تو ایک 2 رخا ترقی کا راستہ کھلتا ہے جس پہ انسان بیک وقت سفر کر سکتا ہے۔ ایک عظمتوں کا مثبت حصول
اور وہ عظمتیں حاصل کرنا جو خدا کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کیوں خدا عظیم ہے اس پر غور کرنا، اور پھر خدا کی ان صفات کو اختیار کرنا جنہوں نے آپ کے دل پر عظمت کا رعب قائم کیا، اور پھر انسانوں میں ان صفات کو جلوہ گر دیکھنے کے بعد یہ تجزیہ کرنا کہ ان صفات کے ساتھ کون کون سی خرابیاں وابستہ ہوتی ہیں جو انسان کی عظمتوں کو کھوکھلا کر دیا کرتی ہیں، بےمانی کر دیا کرتی ہیں، اور پھر چن چن کر، جیسے ایک دانے صاف کرنے والی کبھی ان کو اچھالتی ہے، کبھی پھٹکتی ہے، کبھی ہاتھوں سے چن چن کر مختلف رنگ کی چیزیں، مختلف شکلوں کی چیزیں الگ الگ کر کے رکھ دیتی ہے اور پھر وہ صاف کرتی ہے، اسی طرح اپنے نفس کی چھان اور پھٹک کا سبحان رب العظیم اتنے مواقع دیتا ہے، اتنے مواقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اس صفائی کے دور میں بھی اپنی عمریں بسر کر سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ نماز کا ہر پہلو اپنی ذات میں بہت ہی وسعتیں رکھتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ انسان ان تمام وسعتوں سے ہر نماز میں ہر پہلو سے فائدہ اٹھا جائے۔ اگر یہ کوشش کرے تو نماز غالب آ جائے گی اور انسان نماز پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عجز کا مضمون بھی ساتھ سکھایا کہ دیکھو تم نیکیاں تو کرو لیکن حوصلے کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، تھوڑی تھوڑی اپنی توفیق دیکھ کر، اور رفتہ رفتہ آگے بڑھو۔ کچھ تھوڑا سا آرام کر لیا، کچھ قیلولہ کر لیا، کبھی صبح چلے، کبھی شام کو چلے، کبھی موسم کا خیال کر لیا، کبھی مزاج کا خیال کر لیا۔ ان سارے امور کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا تم تسلی اور حوصلے سے قدم بڑھانا، ورنہ نیکیاں تمہیں توڑ دیں گی، تم نیکیوں کو نہیں توڑ سکتے۔ نیکیاں تم پر غالب آ جائیں گی، یعنی تمہیں بے حد بے طاقت کر کے دکھا دیں گی، بے بس کر کے دکھا دیں گی، تم نیکیوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ بس جب یہ مضمون بیان کیے جاتے ہیں نماز کے یا کسی اور نیکی کے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی لمحے میں ان امور کے ہر پہلو پر حاوی ہونے کی کوشش شروع کر دیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر الگ الگ کھڑا ہے، اور اگر وہ اپنے نفس کے تزکیے کی عادت رکھتا ہے تو اس کو علم ہے کہ وہ کہاں ہے، ورنہ خدا جانتا ہے کہ ہر انسان کس مقام پر کھڑا ہے۔ نماز تو آپ کو رستے دکھا رہی ہے، اشارے کر رہی ہے کہ اگر مجھے تم دیانتداری اور خلوص سے اختیار کرو گے تو میں تمہاری ہر ضرورت کے لیے کافی ہو جاؤں گی، میں تمہارے ہر تصور کو پہنچتی ہوں، تمہارا ہر تصور مجھ سے کوتا ہے، میں اس سے زیادہ انعام دینے کی طاقت رکھتی ہوں۔ بس اس جہت سے نماز کے ساتھ محبت پیدا کریں، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے پورا استفادہ کرنے کی کوشش کریں، اسے سنوارنے کی کوشش کریں۔ گویا کہ جب آپ نماز سنوارتے ہیں تو خود سنورتے ہیں۔ نماز کے ذریعے ہی آپ کی اصلاح ہوتی ہے، یہی ہے جو آپ کو صالح بناتی ہے، یہی ہے جو آپ کو شہادت عطا کرتی ہے، یہی ہے جو آپ کو صدیقیت کے مقام تک پہنچاتی ہے، اور یہی ہے جو نبوت کے رنگ آپ میں پیدا کرتی ہے۔ نبی نہ بھی بنے کوئی تو نبوت کے رنگ پیدا کر دیتی ہے بعض نماز انسان کے وجود میں، اور یہ بھی ایک عجیب وسیع مضمون ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ نبوت کا لقب خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو، یہ تو ایک بہت ہی عظیم الشان مقام ہے جو نبوت کے اندر لمبے سفر کے بعد نصیب ہو سکتا ہے، لیکن اس کے سوا نبوت کے جہاں تک رنگوں کا تعلق ہے وہ تو ہر طرف پھیلے پڑے ہیں مومنوں کی جماعت میں۔ بس صالحیت سے گزرتے ہوئے نبوت کے رنگوں تک پہنچانے کے لیے بھی نماز ہی ضروری ہے۔ یہ باتیں اپنی سوسائٹی میں عام کریں، اپنے گھروں میں ان کے چرچے کریں، اپنی نمازوں کو درست کرنے لگیں، اور جب آپ یہ شروع کریں گے پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ عبادت ہے کیا، پھر ایک نئے قسم کے خدا سے آپ کو تعارف ہوگا جو غیب سے حاضر ہونے لگے گا، جس کا حسن وجود پکڑنے لگے گا۔
وہ تصور کی دنیا کا خدا نہیں رہے گا، بلکہ ایک حسن اور پیار کا مجسمہ بن کر آپ کے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ تب وہ دل میں محبت کا شعلہ نازل ہوگا، جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بارہا متفرق جگہوں پر کئی رنگ میں ذکر فرماتے ہیں۔ بن دیکھے کس طرح کسی محروم پہ آئے دل، کیسے کسی خیالی صنم سے لگائے دل۔ جب تک خدا حاضر میں نہیں آتا، جب تک وجود نہیں پکڑتا، اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور جب تک محبت نہیں ہوتی نماز میں وہ ولولہ اور وہ زندگی اور وہ جان پیدا نہیں ہوتی جس سے نماز خود بخود قائم ہو جایا کرتی۔ اس کی راہ میں ابھی بہت سی مشکلات ہیں، بہت سی روکیں ہیں، بہت سی محنتیں کرنی پڑیں گی، بہت سی جد و جہد کرنی پڑے گی، لیکن دعاؤں کے ساتھ اور صبر اور استقامت کے ساتھ اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص اپنی ہر نماز کی ہر حرکت کے ذریعے اپنے رب کے پہلے سے زیادہ قریب تر ہوتا چلا جائے۔